دا کزیدہ حق دے ولی دا رل کے سناو رل کے سناو نعرہ علی دا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ جانتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ARYQ-TV نے یہ خوش نصیبی سمیٹی، یہ سعادت سمیٹی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، اور ہم کیوں نہ یہ ذکر کریں، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن ایمان کا فیصلہ جن کی محبت پر کر دیا گیا اور کر دیا جائے، اور آپ وہ ہیں کہ اگر کوئی آپ سے بغض رکھے تو اس کو منافق قرار دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، جتنی ہی شان حضرت مولا علی کی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اور 3 اقساط پر مشتمل آپ نے یہ پروگرامس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جس انداز سے گفتگو ہوئی محقق مدلل قرآن و حدیث سے، مولا علی کی ذات کی اگر ناظرین کرام ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ علم قرآن ہو، فہم قرآن ہو، علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، علم فلسفہ ہو، علم الکلام ہو، آپ پھر یہ دیکھیں کہ شجاعت ہو، قناعت ہو، سخاوت ہو، اللہ اکبر، یہ ہاتھ باندھے مولا علی کی چوکھٹ پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ مولا علی کی ذات ایسا بحر زخار ہے کہ اگر کسی نے ایک قطرہ بھی پیا تو وہ سیراب ہو گیا، اور یوں کہیے کہ جس نے چلو بھر پیا تو وہ وقت کا امام بن گیا۔ آئیے آج بھی ان کی سیرت پر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت کے ابواب میں وہ کون سے سنہری الفاظ ہیں جو مکتوب کر دیے گئے، رقم کر دیے گئے، جس سے ہم روشنی حاصل کر آئیے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی کوشش اور کاوش کریں۔ مسلسل آپ کا ہمارے ساتھ عالم اسلام کی ممتاز شخصیت، آپ گاہے بگاہے ARYQ-TV کے مختلف پروگرامز میں ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، بہت وقی مطالعہ اور بہت ہی احسن کلام فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب آج بھی تشریف فرمائے، الحمدللہ ہماری سعادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بہت سر، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کے ملفوظات عالیہ اور افکار عالیہ سے مولا علی کی شان جس انداز سے بیان ہوگی، سعادت کی بات، ہمارے لیے بہت سعادت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے ساتھ ایک اور تشریف فرما شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جب بھی گفتگو کرتے ہیں بڑی مدلل محقق قرآن و حدیث سے ریفرنس بیسڈ اسپونٹینیس کلام کرتے ہیں، حضرت علامہ سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا بھی خیر مقدم ہے، جزاک اللہ۔ اور قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی خوبصورت آواز، سینئر ترین ثنا خواں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا، اہل بیت اطہار کا، اولیاء اللہ کے ذکر کا صدقہ ہے کہ رب نے پوری دنیا سے آپ کو عزت سمیٹنے کا موقع دیا۔ محمد فاروق مہروی تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے، جزاک اللہ۔ اور میں علماء کرام کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ ہم باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول سے کریں، اور محمد فاروق مہروی سے گزارش ہے، سر بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کینو کماں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی
کواں تیرے جیا تیرے جیا تیرے جیا سوہنا نبی تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی لباں تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں گود چ لے کے سرکار نوں گود چ لے کے سرکار نوں سوہنے مٹھل من ٹھار نوں سونے مٹھل من ٹھار نوں آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا من موڑیا نبی سونیا من موڑیا نبی سونیا قربان ہے تیرا نعت خواں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں اور بڑا خوبصورت شعر آخری شعر رب نہیں کیا تیرا موڑ دا دل نہ کدی تیرا توڑ دا من دا خدا تیری رضا تیرے جیا کوئی نہیں اللہ اکبر فاروق بھائی آپ کے اس کلام میں حصہ ڈالتے ہوئے کہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوا تیرا اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا تیرا سراپا یا نبی
تفسیر ہے قرآن کی، واللیل منہ طٰہٰ جبیں والشمس ہے چہرہ تیرا. بہت خوبصورت. اور جو القابات کی طرف اشارہ اس کلام میں ان نعتیہ اشعار میں ملا تو پھر سمجھ آتا ہے واقعی کہ مولا علی کیوں آنکھ نہیں کھول رہے تھے ولادت کے بعد، کہ جب تک والضحیٰ والے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لوں گا میں آنکھ نہیں کھولوں گا. تو میں ابتدا میں چاہتا ہوں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے. حضرت بحیثیت خلیفۃ الرسول، بحیثیت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت صرف ان کے اپنے زمانے کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہر خلیفہ کے وہ مشیر اول تھے. اللہ اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، بلکہ اپنے شہزادوں کو سیدنا عثمان غنی کے گھر پر پہرے کے لیے بٹھایا. اللہ. تو سارے کے سارے امور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر بھی سارے جو قضاء کے معاملات ہیں چیف جسٹس صاحب کو بنایا ہوا تھا. بلکہ آپ نے ایک مشہور فیصلہ سنایا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ فیصلہ نہیں ہے. تو آپ نے وہیں پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. اللہ. فرمایا کہ اگر میرا علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا تعلق، کیا محبت ہے حضرت. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا خلفائے راشدین کے ادوار ہیں اس کے اندر ہر اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، مشاورت کے اعتبار سے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شمولیت ہوا کرتی تھی. اور پھر خود آپ کے کندھوں پر جب ذمہ داری آئی تو وہ مشکل ترین دور تھا، جنگوں کا دور تھا اور فتنوں کا دور تھا. خوارج نے سر اٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے، خارجیوں نے ایک نیا فتنہ شروع کر دیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو ہے نعوذ باللہ قرآن کی خلاف ورزی کی. بھئی کیا قرآن کی خلاف ورزی کی؟ کہ قرآن نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، علی کہتے ہیں میرا حکم چلے گا. آپ نے فرمایا کلمۃ الحق کی ارید بہ الباطل، کلمہ تو حق ہے قرآن کا جس سے استدلال کر رہے ہیں، لیکن یہ اس سے مراد باطل لے رہے ہیں. فیصلے سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز میں فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، بے شک. اور ہم کون ہوتے ہیں. اور اسی پر خارجیوں نے ایک فتنہ برپا کرتے کرتے اور ابن ملجم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جب حملہ فرمایا تو آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے زمانے کے اندر آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، اور آپ نے امت کے اندر اس انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ نے ہمیشہ، آپ کے ہاتھ میں خلافت بھی کیوں نہ آئی، آپ نے اس حق کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور اسی خلافت پہ جب خارجیوں نے فتنہ بڑھا اور آپ پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو کے نیچے گرے تو آپ یہ دیکھیے زمین پر تشریف لایا. آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان زخمی ہوتا ہے کہتا ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، مجھے اٹھاؤ، مجھے پکڑو. آپ کی زبان پر تھا فزت برب الکعبہ، اللہ اللہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب و کامران ہو گیا. فرما علی یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کے اپنے بھی ایک وثوق کے ایک انتہا ہے کہ بحمداللہ تبارک و تعالی علی نے اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے نائب بن کر کوئی فیصلہ نہ حق نہیں کیا ہے، کامیاب و کامران ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر جا. اللہ اکبر. یعنی کہ کامیاب و کامران ہی وہی ہے جو رب کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہے، ورنہ یہ دنیا تو عارضی ہے. مولا علی نے ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر ادا سے امت کو یہ پیغام دیا کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھنا زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ وہ رب اگر تم سے راضی ہے تو پھر سب راضی ہے. مزید سوالات مولا علی کی سیرت کے حوالے سے شامل پروگرام کریں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. پروگرام باب العلم اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو، آپ کی خدمات کو، آپ کی صفات کو خراج عقیدت اور سلام تحسین پیش کیا جا رہا ہے RYQ TV پر. بریک سے قبل حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بہت ہی خوبصورت مدلل کلام فرمایا اور مولا علی کی سیرت کے حوالے سے اور خلیفۃ المسلمین کے طور پر، خلیفۃ الرسول کے طور پر، امام المسلمین کے طور پر آپ کس انداز سے وہ نمایاں خوبیاں رکھتے تھے کہ جن کی روشنی ہمارے دیکھنے والے ناظرین تک، ہر بندہ مومن تک پہنچنا ضروری ہے. بس یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے. ذکر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت علامہ سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، آپ سے سر میرا سوال ہے
کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو یا پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، مولا علی کی ذات کی کیا صفات ہیں جو ہر بندہ مومن کی نالج میں ہونا، خاص طور پر جو یوتھ ہمارے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ایکچول ہیروز یہی ہیں، ہمارے اصل ہیروز یہ ہیں اور ہمیں بنانا ہے، اور وہ بنے گا کب اور ہمارے آئیڈیلز یہ بنیں گے کب کہ جب ان کی سیرت کی روشنی ہمارے نوجوان تک پہنچے گی، وہ اس کو سمجھے گا اور سنے گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اور یہ کاوش ہے، ہم اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سمیر بھائی۔ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا، آپ اس پاکیزہ جماعت کا حصہ ہیں کہ جن کا کردار، جن کا عمل اور تعلق باللہ، تعلق بالرسول اتنا مضبوط ہے کہ قرآن کریم نے ان ذوات مقدسہ کو معیار ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ان جیسا تم ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہ اس اعلیٰ مقام پر ہیں، ان کے اتنے اعلیٰ اوصاف ہیں، پاکیزہ اوصاف ہیں، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہے کہ اگر پوری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ پیمانہ بنا دیے گئے اور معیار بنا دیے گئے کہ اگر ان جیسا ایمان ہوگا، ان جیسا عمل ہوگا، ان جیسا اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہوگا، تو پھر تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کیا جائے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ، آپ اتباع رسول کے حوالے سے اگر دیکھیں، محبت رسول کے حوالے سے دیکھیں، ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور اتباع میں فنا نظر آتے ہیں۔ محبت رسول ہو تو بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک حضور کے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی ساتھ رہتے ہیں۔ غزوہ احد کا انتہائی کٹھن معاملہ، اس میں حضور کے آگے آگے جو اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا، کانٹا بھی اگر جان بوجھ کے ہمیں یہ احساس پہلے سے ہو جائے کہ یہ چبھے گا تو ہم احتیاط کرتے ہیں اور اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تیروں کو اپنے اوپر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں لگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ ان ذوات مقدسہ میں ہے کہ جو احد کے دن حضور کے آگے کھڑے ہو کر تکالیف، مصائب، مشکلات اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں، کفار کا مقابلہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح اتباع رسول کا اگر معاملہ، حضور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تربیت فرمائی، تعلیم دی اور بچپن سے لے کر آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، تو ہم خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کی پرورش ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں میں ہو رہی ہے۔ بچپن سے آنکھ کھولی ہے تو حضور کے ساتھ ہے، اور سیکھنے کا جو مرحلہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہے، پرورش میں ہے، حضور کی تربیت میں ہے، تو حضور نے کیسا سنوارا ہوگا، حضور نے کیسی تربیت کی ہوگی، اور انہوں نے چل کر پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا حاصل کیا ہوگا۔ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اتباع رسول میں بہت آگے ہو گئے، بلکہ آج اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ اس عبادت میں تعلق بالرسول کتنا ہے۔ بعض لوگ اسی خام خیالی میں ہوتی ہے کہ نمازیں پڑھ لی ہیں اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کر لی ہے تو ہماری عبادت اور ہماری بخشش و نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر کیفیت کیا ہے کہ نماز عصر جا رہی ہے، نماز عصر چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کی مغموم کیفیت کو ملاحظہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ علی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو پھر حضور نے کرم کیا فرمایا، یعنی آپ کے سامنے نماز عصر ہے جو اللہ کی عبادت ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی سے متعلق فرمایا تھا نا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سارا اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یعنی نماز، روزہ، فرائض، واجبات، یہ ساری چیزیں یہ کیا یہ فروع ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، حضور کا ادب، حضور کی اتباع، یہ دین میں یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ ایک مرتبہ آپ سواری پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور سواری کو ایڑ لگائی اور دعائے سفر پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہر گئے اور چہرے پہ تبسم آ گیا۔ اب صحابہ اکرام نے جو وہاں تشریف فرما تھے آپ سے عرض کیا کہ دعا پڑھنا تو سمجھ آتا ہے، آپ مسکرائے کیوں؟ آپ تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر مسکرائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے سوار ہو کر دعائے سفر پڑھی
اور کچھ دیر کے لیے ایڑ لگا کر حضور نے توقف فرمایا. پھر حضور کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی, تبسم آ گیا. تو فرمایا کہ حضور کی وہ ادا مجھے یاد آ گئی, اس ادا کی میں اتباع کر رہا ہوں. یعنی جو ایسے اعمال جو بطور تبرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اختیار کرتے ہیں, تو ہم اندازہ لگا لیں کہ فرائض و واجبات و سنتوں میں وہ کس قدر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں, حضور کی محبت میں, حضور کی چاہت میں فنا ہوں گے. اللہ رب العالمین ان ذوات مقدسہ جیسا ایمان, ان جیسی عقیدت, ان جیسی اتباع کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اتباع رسول ہو, محبت رسول ہو. بے شک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہمیں مظہر اس کا نظر آتی ہے, اور اللہ رب العزت بس ان باتوں کو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھنا ہمیں ناظرین, ان باتوں کو سننا ہے, اور یہ جو سیرت مولا علی کی پہنچائی جا رہی ہے اس کو سمجھنا ہے, اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور یقین کریں کہ جو اتباع اور جو محبت ہمیں نظر آتی ہے ان پاک ہستیوں کی, اگر اس کا عشر عشیر بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. حضرت میں چاہتا ہوں کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی خدمات ہیں, دین اسلام کی جس انداز سے آپ نے خدمت کی, اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے ناظرین تک پہنچیں. بسم اللہ. کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود چونکہ آپ کے القابات میں سے ایک باب العلم ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وانا دار الحکمت وعلی بابها. بے شک فرمایا میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے. یعنی یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کے منصب پر فائز فرمایا, اور فرمایا کہ آپ فیصلے کریں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو فیصلہ کرنا نہیں جانتا ہوں. فضرب رسول اللہ یدہ علی صدری, اللہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر مارا. فرمایا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کوئی بھی فیصلہ میرے سامنے آیا. یہ آپ کا وصف تھا تمام صحابہ کے اندر, آپ کو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ فرما سکتے تھے کہ سلونی ما شئتا, پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. یعنی یہ اعزاز, یہ علمی کمال اگر کسی کو صحابہ کرام کے اندر, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بڑا مقام, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سید المفسرین ہیں, اور صحابہ کرام, سیدنا ابو ہریرہ اتنی روایت کی, لیکن فرمایا کہ یہ فقاہت اور یہ علم یہ بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے ایسے ملا. ایسے تو حضور نے نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابها, اور پھر آپ نے اپنی زندگی جو ہے یہ تفقہ فی الدین کے لیے, خدمت دین کے لیے وقف کر دی. میں نے عرض کیا کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے اندر بھی جو مرکزی علمی چیزیں ہوتی تھیں, فیصلے ہوتے تھے, جو بنیادی مشاورت ہوتی تھی, اس کے اندر مولا کائنات شامل ہوتے تھے, اور ان کا بنیادی کردار ہوتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سمیر بھائی, مولا کائنات بنیادی طور پر علم سے محبت بہت کرتے تھے. اللہ, علم سے پیار بہت تھا. ہر صحابی محبت کرتا تھا, ہر صحابی کو جو ہے علم سے لگن تھی, ذوق و شوق تھا. لیکن یہ حضور کا صدقہ ہے, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑا کمال عطا فرمایا. زمانہ طالب علمی میں ہم جامعہ نظامیہ پڑھا کرتے تھے, تو ہمارے استاد ڈاکٹر ممتاز صدیدی صاحب الازہر سے پڑھ کے آئے, انہوں نے ایک مولا کائنات کا ایک شعر یاد کرایا بچپن کے اندر. زمانہ طالب علمی تھے لیکن آج بھی وہ میرے کانوں کے اندر گونجتا ہے. آپ فرماتے ہیں درست العلم, اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ ردینا قسمت الجبار فینا, لنا علم ولجہال مالو, فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. فرمایا یہ تقسیم ہے, کسی کو مال ملا, کسی کو کیا ملا, کسی کو کیا ملا. مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس پر راضی ہوں اپنے اس تقسیم کرنے والے مالک و مولا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے کے اندر علم رکھا. اللہ اکبر. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سبحان اللہ. فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا. فرمایا ایک بات یاد رکھو, یہ مولا کائنات کے ماننے والوں کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن علم سے کتنی محبت ہے. وہ فرماتے میرا پیار علم کے ساتھ ہے, میرا تعلق علم کے ساتھ ہے, میری زندگی ساری علم کے ساتھ ہے. فرمایا تم صرف مال جمع کرنے کے اندر لگے ہوئے ہو, مال بھی ضرورت ہے, مال بھی اللہ کا فضل ہے, لیکن فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. فرمایا یہ مال فنا ہو جائے گا, کھا لو گے, پی لو گے, پہن لو گے, ختم ہو جائے گا, لیکن فرمایا کہ علم کے لیے بقا ہے, علم والوں کے لیے بھی بقا ہے. اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے, فرمایا حضور کی وراثت دراہیم و دنانیر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء. تو حضور کی اس وراثت کے جو امین اول ہیں
وہ مولا کائنات انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وارث بنایا، وراثت عطا فرمائی، اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر فیصلہ کرو. تبھی سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، میرا علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو آپ کی ساری زندگی جو ہے علم کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، کئی علوم کے آپ بانی ہیں، کئی علوم کی بنیاد مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رکھی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سب سوچ سوالوں کے بیڑے پل بھر میں لگا دے پار علی، جب ٹھہرا علم کا دروازہ ہر دانش کا معیار علی. ناظرین آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. موضوع ہے باب العلم اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اور میں علامہ سید بیگم علی گردیدی شاہ صاحب، سر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیخین کریمین کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو تعلق ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. سمیر بھائی، اگر صحابہ کرام کے آپسی تعلقات اور اہل بیت اطہار سے حضرت مولا مرتضیٰ اور شیخین اور دیگر صحابہ کرام کے تعلقات کو سب سے بنیادی اور مضبوط اور مستند حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن ان کے تعلقات کو بیان فرماتا ہے. ٹھیک. اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ، اب کوئی کیسی بات کیوں نہ کرے، کوئی کتنی غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات اور اس طرح کے تنازعات کو بیان کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے، قرآن ہمارے پاس سب سے مضبوط دلیل ہے. فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی حضور کے اہل بیت اطہار ہو یا حضور کے صحابہ کرام ہو، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں شدید ہے، سخت ہے کفار کے مقابلے میں، لیکن آپس میں کیا ہے، رحماء بینہم. یہ قرآن ان کا تعارف و تعلق بیان فرماتا ہے کہ آپسی ان کے تعلقات ایسے ہیں. اور وہاں اگر آج سے 1450 سال پہلے کا حالات کا جائزہ لیا جائے تو سوائے محبت کے، چاہت کے، وارفتگی کے اور ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. صحابہ اکرام کا آپسی معاملہ ہی ہے. سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہے، حضور کے قریب سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، حضرت مولا مرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہوئے حاضر ہوئے. اب آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی جگہ خالی ملے تو وہاں میں بیٹھوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سمٹ کر حضرت مولا مرتضیٰ کو وہاں اپنے پاس بلا لیا. حضور یہ ساری کیفیت دیکھ کر، یہ ملاحظہ فرما کر آپ نے تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار فرما کر آپ نے فرمایا کہ سنو، فضیلت والوں کے مقام کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی علی بھی فضیلت والے، ابو بکر بھی فضیلت والے، تو فضیلت والوں کا مقام وہ فضیلت والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی فضیلت عطا فرمائی. اور اسی لیے ہم دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وصال ظاہری کے بعد 2.25 سال تقریباً آپ کی حکومت رہی، اور اس میں یہ دونوں خانوادوں کا آپس میں تعلق دیکھیں صحیح کہ انتہائی گہری محبتیں ہیں، چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق واسطے ہیں. سیدہ کائنات کا جب وصال ہونے لگا تو وصال سے پہلے آپ کی خدمت و تیمارداری کے لیے جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں وہ سیدہ صدیق اکبر کی اہلیہ ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدہ کائنات کا انتقال ہوا، بلکہ مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ میری جب تدفین کے لیے مجھے لے جایا جائے تو جس طرح چارپائی پہ خواتین کو بھی کفن میں لپٹی لاش رکھی جاتی ہے، تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. حضرت اسماء بنت امیس عرض کرتی ہیں کہ میں نے ایک سفر میں دیکھا کہ وہاں خواتین کا جنازہ جب لے جایا جاتا ہے تو کھجوروں کے جو پتے ان کی ایک فریم بنا دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اس کو بناؤ تاکہ وہ اندر ڈھکی رہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اس کو بناؤ. سیدہ اسماء بنت امیس آپ کے حکم پر اس چیز کو بناتی ہیں، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے پسند فرما کر پھر وصیت فرمائی کہ یہ کیا جائے. اب سیدہ کائنات کے وصال کے بعد کچھ عرصے بعد سیدہ صدیق اکبر کا وصال ہوا. سیدہ صدیق اکبر کے وصال کے بعد آپ کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت مولا مرتضیٰ نے نکاح فرمایا، اور آپ کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر آپ کے لیپالک ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کے لیپال. یعنی وہاں اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے. حضرت عمر کا معاملہ دیکھیں، علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ لولا علی لہلک عمر. اور پھر کئی مقامات پر حضرت علی سے پوچھا گیا نا کہ جو پہلے 3 ادوار ہیں اس میں بڑی خوشحالی رہی، ترقی رہی، اور آپ کا دور، تو فرمایا کہ ہم مشیر تھے اور یہاں تم ہمارے مشیر ہو. یعنی وہاں حضرت مولا مرتضیٰ ہر مشورے میں پیش نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے کوئی چادر اوڑی ہوئی تھی جو انتہائی بوسیدہ تھی، تو آپ سے عرض کی گئی کہ آپ اس چادر کو تبدیل فرما لیں اور کوئی آپ حکم فرمائے کوئی نئی چادر پیش کی جائے. تو آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے مخلص دوست عمر نے مجھے دی تھی، مجھے پہنائی تھی، اور چاہے کیسی اس کی کیفیت کیوں نہ ہو جائے، فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اس کو اپنے آپ سے جدا کروں. اور حضرت عمر کو جب شہید کیا گیا،
آپ جب ان کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو آپ کی چشمان مقدس آنسو سے تر ہیں، اللہ انتہائی مغموم ہے، انتہائی رنجیدہ ہے، اور فرمایا کہ سنو لوگو، خدا کی قسم یہ جو آرام فرمایا، یہ جو شخصیت ہے، فرمایا کہ تم سب سے زیادہ مجھے عزیز تھے، یعنی سب سے زیادہ اگر میں تم میں کسی سے محبت کرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کیا کرتا. اللہ تو صحابہ کرام کا آپسی معاملہ رحماء بینہم، اس کی عملی ہمیں تصویر نظر آتی ہے. وہاں محبتیں ہیں، وہاں چاہتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق واسطے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور ایک دوسرے پر فریفتگی کا معاملہ ہے. وہاں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. تو قرآن ہمارے پاس دلیل ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے پاس بطور دلیل موجود ہے. اگر 1450 سال کے بعد کوئی اس طرح کے معاملات، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے تو قرآن سے بڑی دلیل کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے وہ محبتوں کا ان کو مرکز بنایا. علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا نا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن، اور اگر آپس کا معاملہ ہو تو فرمایا نا کہ آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر محبت کرنے والے ہیں. تو یہ صحابہ اکرام کا ہمیں عملی مظاہرہ نظر آتا ہے. صحابہ اکرام ایک دوسرے سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، محبتیں ہی محبتیں وہاں نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. اور یقیناً جتنے بھی فتنے جو ہے وہ سر اٹھا لیں، لیکن ARYQTV اپنے حصے کی شمع روشن کرتا رہے گا. محبت کی بات، محبت کا پیغام پہنچتا رہے گا. سنیے آپ، محقق مدلل گفتگو آغازی حضرت نے قرآن سے کیا کہ کیا باہمی تعلق، روابط اور ایک دوسرے کے لیے محبت ہمیں نظر آتی ہے. اور ویری نیکسٹ کوسچن جو بڑا ریلیونٹ بنتا ہے، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ویسے تو جو کہتے ہیں نا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو اپینینس لے لیتے ہیں ہم. تو اپینینس لینے کے بعد ایک شخصیت کی سیرت کے بارے میں، کریکٹر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو آئیے میں علامہ صاحب سے سوال کی صورت میں پوچھتا ہوں کہ حضرت جو وقت کے جو صحابہ کرام ہیں، کیا آرا ہیں، کیا اپینینس ہیں مولا علی کی ذات کے حوالے سے، کیا فرمائیے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال عطا فرمایا اور جو ان کو خصوصیات عطا فرمائیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انفرادی خصوصیات کو، کمالات کو اگر آپ جمع کریں گے تو مولا کائنات آپ کو بہت بلند و بالا نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ انفرادی خصوصیات و کمالات سے نوازا ہے. حضور علیہ السلام کا خانوادہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بھائی ہیں، حضور کی داماد ہیں. حضور نے اپنی لخت جگر نور نظر، اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی تمنا، لیکن فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کو دوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے. اور آپ نے سمجھو کہ اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیا. حالانکہ بظاہر ان کے پاس نہ کوئی دنیا کا مال تھا، نہ گھر تھا، نہ جہیز کے کوئی خرچے تھے، نہ شادی کو نبھانے کے لیے معاملات تھے. اور یہ بھی رحماء بینہم کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہتمام فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اہتمام فرما رہے ہیں. یہ بھی رحماء بینہم کی جھلک ہے کہ مولا کائنات اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کمال، وہ چیزیں عطا فرمائی ہوئی تھی، وہ خصوصیات عطا فرمائی ہوئی تھی کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے امام ہیں، اور وہ ہمارے جلیل القدر ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت اور سمجھتا ہوں کہ اگر امت کے اندر سے تفرقہ بازی کو اور انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان صحابہ کرام کی اپنی زندگیوں کو تو دیکھ لو پہلے، اور اس پر قرآن کی تصدیق کو تو دیکھ لو کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کی ضرورتیں یہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امت سے یہ تفرقہ بازی ختم ہو تو وہ یہی ہے کہ ہر شخص کو اللہ نے جو درجہ دیا ہو. بات ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے کہ کسی کے فضل اور فضیلت کو کون بیان کرتا ہے نہیں کرتا ہے، بات یہ ہے کہ کسی کی توہین نہ کرو. کسی کے فضل و فضیلت کی آڑ کے اندر صحابہ کرام میں سے کسی کی اللہ نے اگر تمہارے نصیب کے اندر نہیں رکھی ہے رسپیکٹ تو یہ تمہارا نصیب ہے. ہم تو بحمداللہ تعالی ہم جن مکاتب سے پڑھے ہیں ہمیں تو یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم میدان محشر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو حضور کی آل سے محبت سلامت کرنی ہے، حضور کی اصحاب سلامت سے رہے، محبت سلامت کرنی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ محمد فاروق مہروی صاحب آپ تشریف فرما رہے اور آپ ہی کی خوبصورت آواز میں منقبت در شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ میں آپ کا میزبان اس پروگرام باب العلم سے اس مختصر سی عقیدت کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں کہ یوں سانسوں بیچ اتار علی، رگ رگ ہو لہو رفتار علی، تاریخ کو جو تہذیب کرے وہ قدرت کا اسرار علی، جس مکتب کے استاد نبی اس مکتب کا شاہکار علی، اس نام سے قوت ملتی ہے ایک بار نہیں 100 بار علی۔ محمد فاروق مہروی۔ پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھدا قصیدہ علی مولا 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 علی مولا، پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، رل کے رل کے سناو نعرہ علی دا، پڑھدا قصیدہ کعبے دا گوہر، کعبے دے اندر، کعبے دا گوہر، کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نو در، تیرا رجب دا یاد منظر، کعبے چ پہلا سجدہ علی دا، پڑھدا قصیدہ زہرا دا شوہر، زہرا دا شوہر، پیرا دا پیرے، زہرا دا شوہر، پیرا دا پیرے، میں کیا دساواں کتنا میرے تحت سرا تو عرش اولا تے، تحت سرا تو عرش اولا تے، سارے دا سارا، سارے دا سارا رکبالی دا، پڑھدا قصیدہ ایک عام والے، ایک خاص والے، ایک عام والے، ایک خاص والے، جڑا خاص والے زہرا دلالے لو کے سینہ تے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا، پڑھدا قصیدہ چھکیا ادھر تے بن کے سوالی، جھکیا ادھر تے بن کے سوالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، پہلو گواد میں کو کلندر، پہلو گواد میں کو کلندر، سگہاں مگر میں علی دی گلی دا، پڑھ
پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سناو رل کے سناو نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ علی مولا 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 پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے لوکے سینہ تے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھدا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا